الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما۔ حیات نبوی میں دعوت اسلامی کے مراحل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعثت سے وفات تک اسلامی دعوت 4 مراحل سے گزری ہے۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، یہ مرحلہ 3 سال پر محیط ہے۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت صرف زبان سے، یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت سرکشوں اور جنگ کا آغاز کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ کے سال تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت مشرکین، ملحدین، بت پرستوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنہوں نے راہ دعوت میں رکاوٹ کھڑی کی یا دعوت و تبلیغ کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس پر اسلامی شریعت کا نظام قائم اور اسلام میں جہاد کا حکم مبنی ہے۔ خفیہ دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کی تعمیل کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور بت پرستی کو ترک کرنے کی دعوت دینے لگے، لیکن یہ کام آپ خفیہ طریقے سے انجام دیتے تھے، اس اندیشے سے کہ کہیں قریش شرک اور بت پرستی میں بڑے متاثر تھے، بھڑک نہ جائیں، اس لیے آپ قریش کے عمومی مجلسوں میں اپنی دعوت پیش نہ کرتے تھے، بلکہ صرف انہی لوگوں کو اپنا مخاطب بناتے تھے جن سے قرابت کا تعلق تھا یا پہلے سے جان پہچان تھی۔ سب سے پہلے ہلکا بگوش اسلام ہونے والوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت و تبلیغ میں سرگرم ہو گئے، اور آپ کی دعوت پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفیہ طریقے سے ملتے تھے۔ ان میں سے کوئی جب عبادت کرنا چاہتا تو مکے کی گھاٹیوں میں چلا جاتا تھا تاکہ وہاں قریش کے نگاہوں سے چھپ کر اسے انجام دے سکے۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد 30 سے متجاوز ہو گئی، جن میں مرد اور عورتیں دونوں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک صحابی سیدنا ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو خاص کر دیا، جہاں آپ تعلیم و تربیت کی ضرورتوں کے لیے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اس عرصے میں دعوت کا حاصل تقریباً 40 مرد اور عورت تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔